وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 10 سے 14 تک. آج کا درس کا نمبر ہے 1997. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے. افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب. کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 10. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا. یا جبالو اوبی معہ والطیر. اور ہم نے حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ ہم آہنگی کرو. اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بناؤ اور اس کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھو اور عمل کرو صالح. جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ولی سلیمان الریحا. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا.
غدوہا شہر و رواحہا شہر، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک تھا، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پلگے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بعض ان کے تابع کر دیے۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتے، مثلاً اونچی عمارتیں، محاریب، و تماثیل، تصویریں، و جفان کل جواب، بڑے حوض جیسے لگن، و قدور الراسیات، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب سلیمان علیہ السلام پہ ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تأکل من سأتہ، تو جنوں کو ان کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اور جب وہ دیمک نے ان کا عصا کھا لیا اور وہ گر پڑے، فلما خرّ، جب گر پڑے، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ سامعین اکرام تقریباً 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ ان ہستیوں کا تذکرہ ہے انسانیت میں سے جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تھا۔ پیغمبری جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر سے جو تقاضے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ عام انسان سے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تم نیک عمل کرو۔ ظاہر ہے کہ ایمان اور نیک عمل ہی نجات کا باعث ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس واقعے کی خاص تفاصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، بس وہ چیدہ کچھ خصوصیات اللہ نے اپنا فضل اپنے ان 2 بندوں پر فرما دیا ہے کہ پہاڑوں کو میں نے ان کا یعنی ساتھ دینے کا کہا، اوّبی معہ والطیر، کہ ہم آہنگی کرو۔ اب جو بھی اس کی دیکھیں، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، ہمیں اس کی تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کس طرح ہم آہنگی یا کیسی۔ بس اللہ کا ایک فضل تھا کہ پہاڑ اور یعنی پرندے جو ہے ان کی ہم آہنگی کرتے تھے جس طریقے سے بھی کرتے تھے، اس میں کوئی خاص ایسی اہمیت یعنی ہمارے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا فضل جس پہ ہو جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی خاص جو فضل تھا، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے النا لہ الحدید، ان کے لیے سونا جو ہے وہ لوہا جو ہے ہم نے نرم کر دیا۔ اب جو بھی طریقہ تھا، یا ان کے ہاتھ میں آ کے نرم ہو جاتا تھا، یا جو بھی اس کی کیفیت تھی، ہمیں اس کی یعنی جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بس وہ دیکھیں
یہ جو بھی واقعات بیان ہو رہے ہیں اس کے بعد قوم سبا کا حال ہے. وہ ان دو بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اور اس کے بعد ناشکری قوم کا تذکرہ ہے. اپنے شکر گزار بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل بھی کر سکتا ہے، اور جب موقع آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے، اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے. جیسے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کروں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی عطا سے. فرشتے، ہر لڑنے والے کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرتا، لیکن بدر میں فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد کی، اور 10,000 فرشتے آئے، جتنے بھی آئے فرشتے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی قید کیا یہ تو جو بھی میں نے فرشتوں کی تمہیں تعداد بتائی ہے، اصل امداد تو میری ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، مدد تو میں کروں گا. فرشتے تو تمہاری یعنی تائید قلبی کے لیے ہے، یا تمہارے سکون قلب کے لیے ہے کہ تم قلیل ہو اور میں اتنی تعداد میں. أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 یا جو بھی ہے، تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ میں 5,000 10,000 فرشتے نازل کر دوں اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں میں آپ کو بنیادی بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں اسباب بنانا یا اس کا اسباب کو آپ کے حق میں کر دینا یا اسباب کو آپ کے خلاف کر دینا، جو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اب مثال کے طور پہ غزوہ احزاب تھا، اس میں تقریباً 10,000 کا لشکر آ گیا، اور یعنی برے ارادے کے ساتھ کفار مکہ آئے، لیکن اسباب اللہ تعالیٰ نے آخر میں اسباب الٹ دیے. ابھی ہم نے غزوہ احزاب میں پڑھا ہے، اور کہ میں نے اپنے لشکر بھجوائے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، میں نے ہوا بھجوائی. اسباب دیکھیں، اسباب کا بنانا یا اسباب کو بگاڑنا یہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو آگ تو جلا دیتی ہے، لیکن وہاں سبب کام نہیں آیا. جو سبب تھا جلانے والا وہ کام نہیں کیا، اللہ کی مرضی نہیں تھی. تو دیکھیں آپ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور یہ قانون ہے. اور وہ ایک شعر میں آپ کو اکثر پڑھ کے سناتا ہوں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. بدر کی فضا کہ بھئی جو آپ کر سکتے ہو کرو. بدر میں تو ایسے ہی ہوا تھا، وہاں 313 لوگ نکلے تھے، یعنی جنگی لشکر سے مقابلے کے لیے نہیں، وہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ قافلہ بچ کر چلا گیا. ادھر سے 1,000 کا مسلح لشکر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو انہوں نے مشورہ کیا. صحابہ نے کہا کہ حضور بس آپ چلیں، بس ہم کریں گے مقابلہ. تو انہوں نے اپنے دستیاب وسائل کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیا اور اس کو استعمال کیا. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور یہ قانون آج بھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں سامنے کا. وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. یہ قانون ہے، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. تو ابھی جو واقعات آ رہے ہیں، ایک تو دو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب کو مسخر کر دیا، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہوا کو مسخر کر دیا، اور اس کے لیے میں نے تانبے کے چشمے بہا دیے اصلنا، اور جنات کو ان کے حکم کے تابع کر دیا، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے. مسجد اقصیٰ جو بنی ہے قبلہ اول، تو وہ جنات نے بنایا ہے.
اور یہاں پہ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جب وہ کام ہو رہا تھا، تعمیر ہو رہی تھی، تو موت کا وقت آ پہنچا، تو وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے. ان کو اللہ نے بتا دیا طریقہ کہ تم اس طرح کھڑے ہو جاؤ. تو جنات یعنی کام کرتے رہے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں. لیکن پھر جب وہ تعمیر مکمل ہو گئی تو دیمک نے آ کے وہ عصا کو کھا لیا، تو پھر وہ گر گئے. اب یہ دیکھیں اسباب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اب سلیمان علیہ السلام کو کس نے بتایا کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، تمہیں تو جانا ہے، میرے پاس آنا ہے، تم ایسے کھڑے ہو جاؤ ٹیک لگا کے. تو اب یہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے، وہ اللہ کے حکم کے تابع تھے اور بس وہ تعمیر مکمل ہو گئی. تو یہ 5 آیات میں یہ باتیں ہیں سامعین کرام. اچھا، میں آپ کو اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیک عمل کرو، اور جو تم کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے، نیک عمل کے لیے. جیسے کہ سورہ ملک میں ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ابھی اور بھی اس کا تذکرہ آئے گا لیکن وہ وہیں پہ میں بات کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وَعْمَلُوا صَالِحًا. داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے فضل تو کیا لیکن کہا کیا؟ عمل صالح. اور یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کر رہا ہے. انی بما تعملون بصیر، کہ تم جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اب یہ ہمارا یقین نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا. اللہ کے وجود کے احساس، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہمیں نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھیں ایک مثال کے طور پہ ایک مجرم ہے، آسانی کے لیے میں آپ کو مجرم ہے تو وہ چھوٹے موٹے جرائم کرتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی اسے پتہ چل جائے کہ بھئی میری حرکات، کوئی سیکیورٹی کیمرہ ہے، وہ سب وہاں سسٹم لگا ہوا ہے اور میری چوری پکڑی جائے گی، تو وہ پھر چوری نہیں کرتا. یا ایک سپاہی مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کسی کو یعنی سپاہی کی موجودگی میں کوئی جرم تو ایسا نہیں کرتا، جو بھی ہو جرم سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. تو یہ احساس ہمیں حاصل نہیں ہے. انی بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور صورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن تمہارے اعمال اور نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. ہمارے دل میں تو دنیا کا خیال چل رہا ہے. یہ بڑی سنجیدہ اور سوچنے کی بات ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے دل میں ہے کیا. دیکھیں آج جو بھی مسلمان یا جو بھی انسان بس رہا ہے، مسلمانوں کو تو چلیں لگا دیں، انسان 8.5 ارب انسان، اس میں کچھ لوگ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کے ابھی الفاظ آئیں گے کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو کچھ لوگ تو اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جس میں ہم نہیں ہیں آج کا مسلمان. ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہیں اور اللہ کی یاد سے خالی ہیں.
انی بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور یہی مقام احسان ہے۔ سامنے کرام، مقام احسان کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل احسان یا رسول اللہ، یہ اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ ان تعبد ربک کانک تراہ، جواب کیا ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہیں ہے تو یہ کیفیت ضرور تمہاری ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں سے یعنی یہ مقام احسان ہمیں حاصل نہیں ہے، دونوں یقین ہمارے نہیں ہیں۔ ایک تو اللہ کو دیکھتے ہوئے یعنی یہ نظر تو ہماری نہیں ہے، یہ تو بلند مرتبہ ہے اور حاصل ہو سکتا ہے ہم سب کو، لیکن دوسرا جو ہے مسلمان کو تو اس کا یقین ہونا چاہیے کہ انی بما تعملون بصیر، کہ تم جو بھی اعمال کر رہے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں، لیکن ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہے بہرحال۔ اچھا، یہاں آیت نمبر 12 میں کیا ہے؟ وَمَن یُزِغْ عَنْ أَمْرِنَا، جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے ہیں یا چکھائیں گے۔ یہ ہمارے لیے ہے، جنوں کے لیے ہے تو کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کے حکم سے سرتابی کریں تو ہم کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں یہ واقعات جو ہیں اور اس میں یہ نصیحت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کی تاریخی تفصیلات میں جائیں یا اس میں نکتہ چینی کرنے لگیں، یہ کیسا ہوا، یہ کیسا ہوا، لوہا تو گرم ہوتا ہے آگ کو جلا دیتا ہے، لوہا تو گرم ہو کے نرم ہوتا ہے، اور کیسے داؤد علیہ السلام یہ زرہیں بناتے تھے، کیا کرتے تھے۔ جناب آپ کو اس تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیے، کیوں اس تفصیلات میں، اس باریکات میں آپ پڑھتے ہیں؟ بس لوہا نرم کر دیا، ٹھیک ہے نرم کر دیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا ٹھنڈے لوہے کو اللہ تعالیٰ نرم نہیں کر سکتا؟ ان کے ہاتھ میں ضرور ہے کہ لوہے کو گرم کرو تبھی لوہا نرم ہوگا، عام قانون تو یہی ہے۔ تو پھر اللہ کا فضل کیا ہوا؟ آگ تو جلاتی ہے، اللہ کے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا اللہ کے حکم سے، تو حکم الہی ہے۔ آپ اپنے اس میں نصیحت حاصل کریں۔ وَمَن يُزِغْ مِنْهُمْ، ہم انسانوں میں سے جو بھی اللہ کے حکم کی سرتابی کرے گا، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ تو یہ بات اس میں یہ سبق ہے۔ پھر اعملوا 13 نمبر، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر کے کام کرو، یعنی زندگی شکر گزاری میں گزارو، ناشکری مت کرو۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ آپ زندگی کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ اگر آپ زندگی کو ضائع کریں گے، مقصد یعنی راستہ بھٹک لیں گے، غیر اللہ کو منزل بنا لیں گے، دنیا کو مقصود بنا لیں گے، تو اب آپ کی زندگی ناشکری میں گزرے گی۔ چاہے آپ اس میں 5 وقتہ نمازی بھی ہوں، چاہے روزہ دار بھی ہوں، چاہے حج زکاتیں 5 بنا اگر آپ کرتے بھی ہوں، لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ دنیا کو منزل بنا چکے ہیں اور دنیا دار ہیں، اللہ والے اگر نہیں ہیں یا آپ اللہ والی نہیں ہیں، تو آپ ناشکری ہیں، آپ ناشکرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں حقیقت بیان کر رہا ہے کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ زندگی کو شکر گزاری میں گزاریں۔ دیکھیں شکر گزاری ایک رویہ ہے جو ہمارا نہیں ہے، کم از کم ہمارا رویہ آج کا مسلمان
اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے شکر نہیں کرنا. شکر کا مطلب زندگی کو بجا طور پر نہیں گزارنا، بیجا طور پہ گزارنا ہے. دیکھیں ہم نفس و حوث و ہوا کے بندے ہیں. خواہشات نفس ہمارا معبود ہے، دنیا ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. تو شکر گزاری اگر آپ زبان سے کریں بھی تو یہ شکر گزاری نہیں ہے. تو اچھا یہ دیکھیں اس میں اب اسی پہ میں آپ کا یہ سبق جو ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو دیکھیں اصل رویہ تو شکر گزاری کا ہے. ہم اللہ کے ناشکرے بندے ہیں. اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم شکر کے طریقے پر زندگی گزارو، عمل کرو شکر کے طریقے پر. ہمارا عمل ہے ناشکری کے طریقے پر. ناشکری کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی منزل دنیا ہو گئی، اگر آپ کی ترجیح دنیا ہو گئی اور آپ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اب نیکی آپ سے محال ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، نیکی محال ہے. آپ نیکی نہیں کر سکیں گے کیونکہ اللہ پر آپ کا یقین ہی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ نیک اعمال کے لیے اللہ پر ایمان یعنی یقین کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایمان باللہ کے بغیر ہر عمل غیر صالح ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارا تو ایمان بالدنیا ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہم دنیا والے ہیں، ہماری ترجیحات دنیا کی ہیں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تو ناشکری ہے. آج کا مسلمان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، بڑا ناشکرہ ہے. دیکھیں ہم تو سب سے بڑے مجرم اللہ کے حکم کے، قرآن کے اور اسلام کے سب سے بڑے مجرم ہیں کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اسلام کا اور قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اسلام کے یا قرآن کے خلاف ہے. ہمارا جو طریقہ ہے وہ محمدی طریقہ نہیں ہے. ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. اپنی خواہشات کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے. ہم بڑے ناشکرے ہیں. یہ رویہ تباہ کن ہے. اللہ کو میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اس کو پکارو نہیں. ہم تو دنیا کو پکار رہے ہیں. آج کا مسلمان تو دنیا کے لیے زندہ ہے. یہ دنیا کو ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے عزت، ہائے دولت. آپ دیکھ لیں دولت، عزت، شہرت، یہی ہم اس کے دل دادا ہیں. اس کے علاوہ تو ہماری زندگی ہے ہی نہیں. بنیاد ہماری زندگی کی دنیا ہے، ظاہر ہے. اس بات پہ سوچیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلَهُ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يُزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا
تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔